اس لیے رب کریم نے فرمایا اب اگلی بات کہ علی سمجھ میں کس کی آتا ہے، مصطفیٰ کی شان سمجھ میں کسی، ہر کوئی تو نہیں آتا۔ بہت سارے آبجیکشن کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ کہ علی مولا علی مولا، خدا کی قسم میرا تو سر جھک گیا ہے، میرا کوئی بیان، میری کوئی بات علی کے ذکر کے بغیر مکمل ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے اپنی درگاہ علی میں ڈائریکشن کر دیں اور بلا لیں۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ سونیا سب سے بڑا مقناطیس تمہیں بنا کے بھیجا ہے۔ اب اگلی بات سمجھ لیں، مختصر سی بات ہے کہ جسے پہچان ہوئی، یہ حقیقت ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئی، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جس کا ربط اس حقیقت سے ہو گیا یہ اسی کو سمجھ آئے گی۔ اب آپ نے کمپاس دیکھا نا، کمپیوٹر اس کے موبائل کے اندر ایک آلہ ہے اور وہ کمپاس کے اندر ایک سوئی لگی ہوتی ہے۔ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، کہیں اجنبی جگہ پہ گئے ہیں، توجہ جی توجہ، ابھی دور کی ہو رہی ہے، ابھی سنتے ہیں، یہ میں مکمل کر لوں۔ اب کیا کہ کس کی سمجھ میں علی آتا ہے، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کہ یہ ان کی نظر عنایت کا روحانی فیضان ہے، جس پہ پڑ گیا علی اسی کی سمجھ میں آ گیا، جس کا اس مقناطیس کے ساتھ ربط ہو گیا اسی کی سمجھ میں آ گیا۔ اب جو کمپاس کے اندر سوئی ہوتی ہے نا، وہ عام سوئی آپ پکڑیں کہیں بھی رکھ دیں تو وہ سوئی سائلنٹ وہیں پڑی رہے گی، کوئی رسپانس نہیں دے گی، لیکن کمپاس کو آپ رکھ دینا تو اس کی ڈائریکشن سیدھی قبلہ کی طرف ہو جائے گی۔ کیوں کہ اس کا ربط ہے، جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، لہذا کنیکٹڈ ہوا بندہ تو جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے، جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے۔ اس لیے یاد رکھیں روحانیت کا مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جس طرح آپ نے جنہوں نے سائنس پڑھی وہ جانتے ہیں، اگر پیچھے ربط ہو نا تو پھر جھکاؤ خود بخود اس طرف ہو جاتا ہے۔ یہ پچھلی روحوں کے ملاپ ہیں جو زمین پر آ کر بھی ملتے ہیں۔ جس طرح چاند پر امریکہ نے اپولو 11 کو بھیجا، اپولو 11 کو بھیجا چاند پر، پیچھے اس کا کنیکٹڈ تھا، پیچھے سے امریکہ میں اس کا کنٹرولنگ تھی۔ اپولو 11 جب چاند پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا رابطہ منقطع ہو گیا اور وہ زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اپولو 12 بھیجا، اب دوسرا طیارہ گیا، دوسرا کنیکٹڈ رہا، پیچھے اپنے مرکز سے کنیکٹڈ رہا، جب کنیکٹڈ رہا تو چاند سے ہو کر صحیح سالم واپس بھی آ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر سوئی جڑ جائے، رابطہ ہو جائے، کوڈ مل جائے تو پھر کبھی بھی کال مس نہیں ہوتی، کال مل جاتی ہے۔ آپ کا کوڈ درست ہونا چاہیے۔ آپ فون کر رہے ہیں، سٹارٹ میں جو 4 فگرز آتے ہیں کوڈ کے نہ ملائیں تو کبھی بھی رابطہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ان کوڈز کو یاد کر کے، اس لیے اس کے 2 طریقے ہیں اس نسبت کے قائم کرنے کی۔ فرمایا ایک ہوتا ہے الیکٹرک چارج، مقناطیس کو لوہے کو ایک خاص پروسیجر سے گزارا جاتا ہے، اس میں مقناطیسی پاور ڈالی جاتی ہے۔ اب وہ ذات میں تو لوہا نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ کس کی ہوتی ہیں؟ مقناطیس کی آ جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ مقناطیس کی آتی ہے۔ اب وہ رہا تو بندہ لیکن اس کے اندر جمال خدا کا آ گیا، رہا تو بندہ، رہا تو علی، شان ساری مصطفیٰ کی ہے، رہا تو نبی، شان ساری رب کریم کی ہے۔ اس لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو لوہے کو ایک پروسیجر سے گزارا جائے، اس کو چارج کیا جائے لوہے کے ساتھ، اور اگر ہمارے جیسے نکموں کو پوری چارجنگ کی ایبلٹی نہ ہو تو اس میں بھی اللہ پاک نے ایک اور یہ طریقہ سائنس کو بتایا، اور سائنس نے ثابت کیا کہ پھر لوہے کو مقناطیس کے ساتھ رگڑا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، رگڑا جاتا ہے۔ جب رگڑا جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس لوہے کے اندر مقناطیسی پاور آ جاتی ہے۔ اس لیے عزیز بہنوں اٹھ فریدا ستیا، تو میلہ ویکھن جا، آج میلہ ہے مولا مشکل کشا کا، متا کوئی لب جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔
انشاءاللہ امید ہے کہ جس انداز سے آپ سمجھ رہے تھے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مقناطیسیت سائنس کی ایجاد ہے اور روحانیت اس سے کہیں آگے رب کریم کی عطا ہے. تو اگر مقناطیس میں کشش ہے تو اللہ کے بندوں میں آپ کو کھینچنے کی، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کی اور اپنی ذات میں اپنا جمال عطا کر کے گم کرنے کی زیادہ صلاحیت ہے. جہاں پر ہیر نے بھی کہہ دیا تھا کہ رانجھا رانجھا کر دی میں اپی مادیت رانجھا رانجھا کرے تو رانجھا بن جائے. ارے رب کی عطاؤں سخاؤں کو کس نے دیکھا ہے؟ اس لیے علی مولا آج کے دن کعبۃ المکرمہ میں تشریف لائے، ہمارے جیسے منگتوں کی جھولیاں بھرنے آئے، ہمارے جیسوں کو عطائیں کرنے آئے. اور اس لیے جتنا بھی مانگے کم ہے کہ میرے علی نے خود کہہ دیا ہے کہ اتنا کسی نے مانگا ہی نہیں جتنا میرے پاس مال تھا، اتنا کسی نے پوچھا ہی نہیں جتنا میرے پاس علم تھا. یہ بات ہی لے لیں تو ہم مانگیں اس درگاہ سے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی سخیوں کا گھرانہ ہے. اس لیے الحمدللہ جب مل جاتا ہے تو بندے کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس راستے میں تو ڈیمانڈ بڑھنی چاہیے. دنیاوی ہرس میں تو بڑھتی ہے نا، ایک کوٹھی ہوگی اب دوسری ہونی چاہیے، ایک کار مل گئی اب دوسری آنی چاہیے. یہ دنیا داری ہے، مادیت ہے. اگر روحانیت میں یہ چسکا پڑ جائے اور لالچ پڑ جائے نا کہ اتنا مل گیا ہے مزید اتنا آنا چاہیے، یہ نوکری ہے در زہرا کی. اور سوچیں کبھی گھر جا کے زہرا کے در کی نوکری، جس کی غلام جنت کی حوریں آئی بیٹھی ہیں، جس کے قدموں میں اپنی محفل سجائی بیٹھی ہیں، اس پاک در کی نوکری کہ بنی جد تو میں گولی مرشد دی، بولے لوں لوں بولی مرشد دی. اور مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، یہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. الحمدللہ مجھے بڑی اس وقت خوشی اور لذت اور کیف محسوس ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پنجتن پاک کے ذکر میں بلانا ہے. یہ میری پہچان ہے الحمدللہ. تو اللہ پاک اس نوکری کو سلامت رکھے. مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، اور یہ نوکری بھی در یار سے ملی ہے الحمدللہ. وہاں یہی دعا کی تھی کہ یا رسول اللہ اور کوئی گورنمنٹ جاب چھوڑ دی، یا رسول اللہ میں نے کوئی اور نوکری نہیں کرنی. میں کالج میں پڑھاتی تھی، میں نے کالج کی نوکری چھوڑ دی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اب آپ کے در کی نوکری کرنی ہے، اور الحمدللہ ایسی سنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ ان کا کرم ہے. صدق کے دل سے مانگیں، جذبہ محبت صادق ہو تو کوئی تڑپ ناکام نہیں. اس لیے الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں. یہاں پر الحمدللہ ہماری محترمہ مسز وقار النساء صاحبہ، اللہ ان کو بے شمار رحمتوں برکتوں سے، اور جیسی علی کی شان ہے ویسی عطا ان پر کر دے. جیسی سیدہ زہرا پاک کے شان اور مقام و مرتبہ ہے، اللہ پاک ان کے خاص در رحمت سے ان کو فیضان عطا فرمائے. اور بلا شبہ یہ ثبوت بھی دیتی ہیں اس بات کا کہ یہ ہر سال جشن مولا علی ان کی قسمت میں لکھا گیا. اور جو ان کا ذکر ہے یہ بندہ خود نہیں لکھتا، وہ خود لکھ دیتے ہیں، وہ خود عطا کرتے ہیں. اس لیے بڑے کرم کی بات ہے کہ جب دیکھا جائے، جب اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں تو دیکھنے والے خوش ہو، اور کتنے دلوں میں یہ سوچ، یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اس کام میں آگے بڑھیں. اب یہ اپنی اپنی پارٹیسپیشن ہے، کوئی فزیکلی آتا ہے، کوئی فائنینشلی آتا ہے، کوئی اسپریچولی آتا ہے. ہر انداز سے اس میں کوآپریٹ کرنا آپ کا وہاں ضرور گنا جاتا ہے، وہاں شمار کیا جاتا ہے. الحمدللہ آخر میں میسج جو اب میں ہر بز میں کروں گی، ہر پروگرام میں کروں گی، کہ ہمارے ایوان فاطمہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پاک پر، اسم پاک پر، اور خدا کی قسم یہ برکت ہے بی بی پاک کی، ان کے نام کی برکت ہے کہ سارے دیوانے آئے بیٹھے ہیں اور کتنے لوگوں تک ہمارا میسج پہنچ چکا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم خواتین مل کر ایک ایسا ادارہ بنانے والے ہیں، بنائیں گے انشاءاللہ. بزم ہماری بڑھ گئی ہے، سپیس ہمارے پاس کم ہے، جگہ ہے ہمارے پاس 2 کنال ہے لیکن تھوڑا دور پڑتی ہے. اس وجہ سے یہ انشاءاللہ اب آپ ہی ساتھیوں کی سہولت کے لیے جو دور نہیں جا سکتے، کنوینس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات صحت کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر انشاءاللہ ہم جگہ لیں گے. اور الحمدللہ یہ 11ویں شریف میں اعلان کیا گیا پرسوں، اور میرے ساتھی اتنے متحرک ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ پنجتن پاک کی ہی ایڈ ہے، وہیں سے خیرات ہے، وہی دلوں میں ڈال رہے ہیں. اور کتنے ساتھی جو آ کر خود آفر کر رہے ہیں اور الحمدللہ پیش ہو
ہو رہے ہیں، ہم سب نے پیش ہونا ہے، اور آخر کار اگر ایک اینٹ کے بدلے میں ہمیں جنت میں بی بی سیدہ زہرا پاک کے قدموں میں جگہ مل جائے تو وہ ہمیں کائنات کے محلات سے بھی افضل ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ بس ان کی ایک نظر کا اشارہ ہو جائے اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس بزم پر بی بی سیدہ کی نظر اٹھ چکی ہے۔ ہماری ہی ایک بہن سیدہ زینب جو ہمارے ریلیٹیوز ہی ہیں، سیدہ ہیں، انہوں نے خواب دیکھا اور میم نیازی صاحبہ کو بھی بتایا، بزم میں بھی انہوں نے شیئر کیا تھا کہ اس بزم کے ساتھیوں پر بی بی سیدہ خود نظر فرماتی ہیں اور وہ تشریف لا چکی ہیں ہمارے پروگرام میں، اور یہ ان کا فیضان ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ جو بزم ہے یہ لاکھوں کروڑوں تک نہیں، اربوں تک جائے گی، اور انشاءاللہ، اور بی بی پاک کی خود انہوں نے زیارت بھی کی، تو انشاءاللہ ہمیں اس بات پر صادق یقین ہے کہ اے دنیا فانی ہے، سونے توار دئیے جند انج بھی تے جانی ہے، یہ زندگی نے چلے جا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے وہاں تک بھی جائیں گے، تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ، وہ کہتے ہیں نا کہ خالی نہ بے کچھ نہ کچھ تے کر دی رہ، خالی بھانڈا بھر دی رہ، اس برتن کو لے کے جانا ہے خدا کے حضور۔ اس لیے اس سلسلے میں ہماری کابشیں شروع ہو چکی ہیں، آپ سب نے اس سلسلے میں تعاون کرنا ہے، اور جتنا بھی آپ پیش ہو سکیں الحمدللہ، جتنا بھی پیش آپ نے کرنا ہے آپ اس میں متحرک ہوں۔ ہم نے جگہ یہاں پر لے کر ایٹ لیسٹ ہم نے